حافظ ملت علی رحمت الرضوان کے نام سے ایک محفل نور کو سجایا رچایا گیا ہے۔ ان کی محبت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ حضور حافظ ملت ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، بہت بڑے عالم، فاضل، مفتی، محدث، مفکر تھے۔ آج پوری دنیا حضور حافظ ملت کے فیضان سے سرشار ہو رہی ہے، اور آج بھی حضور حافظ ملت کا ارشد العلوم اور فیضان جاری اور ساری ہے۔ اس لیے ہم سب ان کی یاد منانے کے لیے، اثال ثواب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور حافظ ملت کی خدمات بے شمار ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور حافظ ملت کی ذات کیا ہے۔ حضور حافظ ملت کے اخلاق، کردار، سیرتیں، صورتیں لاجواب، ایک سچے پکے عاشق رسول کا نام ہے۔ میرے اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کے نقش قدم راہ خدا میں وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کس سے فرمایا؟ ایمان والے بندے سے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ صالحین کے فہرست میں حضور حافظ ملت کا بھی نام آتا ہے۔ سرکار غوث پاک بھی صالحین ہیں۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ ایمان والوں سے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سرکار غوث پاک کے ساتھ کرو، ان سے محبت کرو، خواجہ غریب نواز سے محبت کرو، حضور اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، حضور تاج الشریعہ سے محبت کرو، حضور حافظ ملت سے، مجاہد ملت سے، جتنے ان کے رب کے محبوبین ہیں ان سب سے محبت کرنے کو کہا۔ تو حضور حافظ ملت صرف ایک عالم نہیں تھے، عالم گر تھے۔ حضور حافظ ملت بہت بڑے محدث، مفکر اور ایک سچے پکے عاشق رسول اور اخلاق کردار سے سرشار تھے۔ اتنی خدمات ہے ان کی کہ کوئی مکمل ان کی خدمات کو اجاگر نہیں کر سکتا۔ حضور محدث کبیر جو پورے ہندوستان کے ایک ابھی بلکہ پورے ملک سے کہیں تو کہ سب سے بڑے عالم ہیں حضور محدث کبیر، ان کے بے شمار تلامذہ ہیں، بے شمار حضور حافظ ملت کے، ان میں سے حضور حافظ ملت بھی ہے، یہ حضور محدث کبیر بھی ہے، حضور علامہ ارشد القادری بھی ہے، بہت سارے۔ حضور محدث کبیر حضور حافظ ملت کے اخلاق کے تعلق سے ایک بات عرض کرتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان اشرفیہ میں، اور اس دن ان کی طبیعت ناساز تھی، بہت بخار تھا۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حضور مجاہد حافظ ملت جس کمرے میں رہتے تھے اسی کے بغل میں میرا بھی کمرہ تھا۔
اس وقت حضور محدث کبیر پڑھتے تھے. کیا فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت کے بغل ہی میں میرا کمرہ تھا اور جب کسی کو بلانا ہوتا تھا تو مجھے آواز دیتے تھے اور بہت محبت بھی کرتے تھے، کیونکہ حضور حافظ ملت نے حضور محدث کبیر سے علم کو حاصل کیا، حضور صدر الشریعت. اس نسبت سے بھی حضور محدث کبیر سے بہت پیار کرتے تھے، شفقت سے پیش آتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. تو حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ قریب 2-3 بج گیا تھا، رات کا وقت ہے. اس وقت یہ لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لانٹن اور موم بتی جلا کر کے لوگ پڑھتے تھے. ابھی تو بہت سہولیات ہیں. تو حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ 2-3 بجے رات ایک شخص آیا اور حضور حافظ ملت کو جگایا، بیدار کیا. کتنے 2-3 بجے رات بجے اور کہا کہ حضور آپ کو جانا ہے اور ایک جنازہ پڑھانا ہے. کتنی رات بج ہو گئی تھی؟ 2-3. اور اس وقت سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے. اور حضور حافظ ملت کو شدید بخار ہے. اٹھایا، کہا کہ چلیے حضور جانا ہے. تو حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ مجھے آواز دیا کہ ضیاء المصطفیٰ، کہ میں ہمیشہ خوب گہری نیند نہیں سوتا تھا، میری نیند کچی رہتی تھی، اس لیے کہ کب حضرت آواز دیتے نہیں مانتے. تو یوں ہی آواز دیا تو میں کہا جی حضور. حضور محدث کبیر تیزی میں آئے، کہا کہ چلنا ہے، ابھی یہ صاحب آئے، ان کے یہاں کسی کو موت ہو گئی ہے، ان کا جنازے کی نماز پڑھانا ہے. حضور محدث کبیر کو معلوم تھا کہ ان کو ابھی ان کی طبیعت خراب ہے، بخار چل رہے ہیں. تو حضور محدث کبیر اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ اتنے بخار ہے اور ابھی کچھ کھا بھی نہیں دے رہے ہیں، اور بارش بھی ہو رہی تھی، اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی. تو حضور محدث کبیر اپنے آپ میں سوچتے ہیں کہ منع کیوں نہیں کر دیا انہوں نے؟ اتنی رات ہے اور اوپر سے طبیعت خراب ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. بارش میں یہاں سے چل کر کے جہاز سے آیا تھا، وہ مبارک پوری اس وقت جہاز تھا، لیکن اور بھی دور سے وہ آدمی آیا تھا. تو حضور حافظ ملت نے حضور محدث کبیر سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ اب چلیے. کہتے کہ ایک چھتری لیا اور ایک لینٹن لیا. اس وقت لینٹن کا زمانہ تھا. چلے اور وہ صاحب بھی نہانے لگے. بارش بھی ہے، چھتری سے بخار بھی ہے حضور حافظ ملت کو، اور بارش بھی ہو رہی. چلے اسی چلتے چلتے جب پہنچے وہاں تو میت کو لا کر کے رکھا تھا، جنازہ پڑھانا سرکار نے. اور پھر قبر میں اتارنے کے لیے بھی حضور حافظ ملت ہی کو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اتاریں. اور بھی لوگ تھے، کہا کہ آپ اتار دیں. حضور محدث کبیر کہتے میں تعجب کر رہا کہ اتنے شدید بخار ہے اور ایک تو بارش اوپر سے ہو رہی ہے، اور لے کر کے آیا اور مصیبت کی قبر میں بھی ان کو اتارنے کو کہہ رہے ہیں. لیکن حضور حافظ ملت نہ کبھی نہیں کیا، کبھی نہ نہیں کیا. تو پھر سب کام کر لینے کے بعد حضور حافظ ملت واپس ہوئے. حضور محدث کبیر بھی ہیں ساتھ میں. تو حضور محدث کبیر یا تو روم پہنچنے کے بعد یا راستے میں کہتے ہیں حضور اتنی طبیعت خراب ہے آپ کی، بخار سے کانپ رہے ہیں اور یہ بارش کا موسم، اور پھر بھی آپ آ گئے. حضور آپ نے اپنی صحت کا خیال آپ نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی صحت کو دیکھیے، آپ بہت کمزور تھے، بہت پتلے دبلے تھے، مگر اندر سے بہت طاقت تھی. حضور حافظ میں بظاہر تو پتلے دبلے تھے مگر اندرونی طاقت بہت تھی. کہتے ہیں کہ حضور حافظ ملت کے بیٹا تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پتا ہے کہ وہ کتنی محبت سے مجھ کو لینے کے لیے آیا ہے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تبھی تو مجھ کو لینے کے لیے آیا، ورنہ اس علاقے میں بہت سارے علماء کسی کو لے کے چلا جاتا. تو اس کی محبت پر میں پانی کیسے پھیر دیتا؟ مجھ سے محبت کرتا اور مجھ کو ہی لینے کے لیے آیا. اگر میں کہہ دیتا اتنی رات میں نہیں جاؤں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی. کیا اخلاق اور کردار ہے حضور حافظ ملت کا کہ بخار بھی ہے اور وہ بھی رات کے 2-3 بجے. حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ آنے والا جو شخص ہے مجھ سے کافی محبت کرتا ہے،
اس کو میں نہ کیسے کر دیتا؟ یہ روز روز کی بات تو نہیں ہے یار مصطفیٰ، اس لیے میں چلا گیا، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جاتی۔ یہ حضور محمد حافظ ملت کے اخلاق ہے، اور یہ خدمات ہے کہ بخار کی شدت میں رہ کر کے قوم کی خدمت کرتے رہے، قوم کی خدمت کرتے رہے، یہ سمجھ کر کے کہ کہیں مجھ سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ شخص راستے میں کئی گاؤں ملا جہاں عالم رہتے تھے، چاہتا تو کسی عالم کو لے جا کر کے جنازہ پڑھوا لیتا، مگر حضور حافظ ملت سے کتنی محبت اور عقیدت تھی اس صاحب کو کہ ان کو ہی لینے کے لیے آیا، اور حضور حافظ ملت نے منع نہیں کیا، منع نہ کیا کہ چلے جاؤ میری طبیعت خراب ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو بیمار رہ کر کے قوم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے، تبھی تو آج ان کا نام چرچا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس نے ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اپنے مخلوق کے درمیان اس کو محبوب کر دیتا ہے۔ تو حضور حافظ ملت کا چرچا کل بھی تھا اور قیامت تک چرچا ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقوں کے درمیان ان کو محبوب اور مقبول کر دیا۔ حضور حافظ ملت بہت پرہیزگار متقی کا نام ہے۔ آنکھ کا آپریشن کروانا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو نشہ کے انجیکشن دینا ہوگا، طبیعت کر سکتے ہیں ورنہ تکلیف ہوگی آپ کو۔ حضور حافظ ملت کہتے نہیں آپ یوں ہی کرو، کہ نہیں آپ کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ تو حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے کہا نا کہ آپ کریں، تکلیف کیا ہوگی، کیا درد ہوگا عبدالعزیز سمجھ لے گا۔ تو ڈاکٹر نے یوں ہی کر لیا، بغیر نشہ کے دوا کھلائے۔ پھر جب آپریشن ہو گیا، جب ڈاکٹر آپریشن کر رہا تھا، کسی طرح سے حرکت یا تکلیف محسوس نہ کیا حضور حافظ ملت نے۔ ہو جانے کے بعد پوچھا کہ کتنے کو میں نے آپریشن کیا ہے مگر نشہ دینے کے بعد، مگر آپ واحد آدمی ملے، آپ ایک شخص ہیں جو بغیر نشہ سے آپ کا آپریشن کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ بھی تھے، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ تو حضور حافظ ملت کہتے ہیں میں اپنے آقا پر درود پڑھ رہا تھا، میں درود پڑھ رہا تھا، اور آپ آپریشن کب کیے نہیں کیے مجھ کو کوئی احساس ہی نہیں چلا، کوئی پتہ مجھ کو نہ چلا۔ یہ ہے حضور حافظ ملت جو اپنے حضور کے سچے پکے عاشق کا نام ایک حضور حافظ ملت کی ذات ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بانی مدارس کثیرہ، حضرت علامہ مفتی کلیم الدین صاحب قبلہ تشریف رکھیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیہ۔ تو حضور حافظ ملت کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ حضور حافظ ملت کا جو مشن ہے اس پر آپ چلنے کی کوشش کیجیے، اور ان کا فیضان اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں خوب محنت کیجیے، خوب محنت کی ضرورت ہے۔ حضور حافظ ملت جب مبارک پور سے کبھی کلکتہ آتے تھے تو ایک قرآن مجید ختم کر دیتے تھے، وہاں سے چلتے تھے پڑھتے پڑھتے ختم کر دیتے تھے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی ایک اچھا عالم بن سکتے ہیں۔ آپ حضور حافظ ملت نہیں بن سکتے، غلام حافظ ملت تو بن سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ایک سخت محنت کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اور خاص طور پر صرف علم سے آدمی کمال نہیں وہ بنتا ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے احترام کرنے سے علم میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے اساتذہ کا خوب احترام کیجیے، خوب ادب بجا لائیے، اور خوب محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔
انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔